کمرے کے اندر سوئی مجھے میرے نہیں رہی، قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں عائشہ کی جان ہے، اتنی دیر میں اللہ کے پیارے نبی آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے گم شدہ سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے آپ کے چہرے کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ فرمایا عائشہ قسم اس رات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بخیل مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ آقا بخیل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات میں درود نہ پڑھے۔ حضرت محترم سارے سلسلے بڑے پیارے ہیں، سارے سلسلے، میں صرف ایک بات سلسلہ نقش بندی کرنا چاہتا ہوں۔ خود میں چشتی ہوں، الحمدللہ ہر بزم میں جاتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تو جب اذان دیتے ہیں نا، میرے نبی کا نام آیا، یار غار ابو بکر صدیق بیٹھے، چوم کے آنکھوں سے لگا لیا ایک دفعہ، پھر دوسری مرتبہ جب اذان مکمل ہوئی حضور نے فرمایا ما فعلتا یا ابو بکر، اے ابو بکر یہ کیا کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی بس محبت نے مجبور کر دیا، محبت نے مجبور کی ہے، انگوٹھوں کو چوم کے اپنے آنکھوں سے لگا لی ہے۔ صلہ کیا ملا ہے؟ نام مصطفیٰ کو چومنے سے۔ ایک دفعہ چومے تو پڑھے، قرہ تو ہے ہی نہیں، دوسری دفعہ پڑھے جب چوم کے لگائے تو کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم سنی صرف چومتے ہیں، صرف درود نہیں پڑھتے بلکہ سرکار کا نام آئے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لے دیتے ہیں۔ اس لیے لگاتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا من فعل مثل حبیبی کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، جس نے میرے حبیب ابو بکر کی طرح کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک دفعہ محفل میں مل کے درود پاک پڑھ لیں تاکہ ہمارا نام اس میں نہ آئے، ہمارا نام حضور کے غلاموں میں آ جائے۔ مل کے کہہ جائے وہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، بولو صلی علی صلی علی محمد۔ فرمایا لوگوں میرے نبی کا چہرہ بھی حسین و جمیل ہے، چہرے کے اندر میں نے آنکھ رکھی ہے، اسے بھی کوثر کا پیمانہ دیا ہے، میں نے زلفیں رکھی ہے، اسے بھی کوثر کے پیمانے میں رکھا ہے، میں نے زبان کو دی ہے، زبان بھی کوثر کے پیمانے میں رکھ کے دی ہے، میں نے اپنے نبی کو قوت سماعت دیا، اسے بھی کوثر بنایا ہے، بلکہ لوگوں تمہارا تھوک پڑ جائے بیماریاں آ جاتی ہیں، میں نے نبی کے لعاب کو بھی کوثر کے پیمانے میں رکھ کے دیا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت محترم، اس نگاہ کے ساتھ نبی بھی دیکھتے ہیں، اس نگاہ کے ساتھ صحابہ بھی دیکھتے ہیں، اس نگاہ کے ساتھ ولی بھی دیکھتے ہیں، اس نگاہ کے ساتھ مومن بھی دیکھتے ہیں۔ میں وقت کو مروز خاطر رکھتے ہوئے ایک بات ولی کی کروں گا، ایک بات صحابی کی کروں گا، دو باتیں اپنے نبی کی کروں گا۔ اور الحمدللہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ الحاج محمد رمضان صاحب جس ہستی سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، دنیا انہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے جانتے ہیں۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات ان کی اپنے سید مرشد حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ کی زبان سے جو میں نے سنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علم کی فضیلت میں بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہر سال اپنے نبی کے روزے پہ جاتے تھے، لیکن کیسے؟ جب علی پور شریف سے چلتے گندم کے دانے جو تھے نا وہ ایک اتنے پلے کے اندر کپڑے میں رکھ لیتے تھے جتنے وہ راستے میں اٹھا لو، وہ پیدل سفر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، گندم کا جب وہ گندم جو ہے وہاں زمزم سے دھوتے ہیں، پھر اسے بیت اللہ شریف میں پیش کرتے ہیں، پھر انہیں اپنے کاندھے پہ رکھ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پھر حضور کے روزے پہ جب جاتے ہیں وہ دانے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، سرکار کے روزے کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، پھر وہ دانے واپس پاکستان میں لاتے ہیں، پاکستان میں لا کر پھر اپنے ہاتھ سے آٹا پیستے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتے ہیں، پھر روٹی پکا کے کنہیں کھلاتے ہیں اپنے دین کے بچوں کو، جب اپنے مدرسے کے ان دین کے طالب علموں کو، حفاظ کرام کو اتنا اتنے دور سے آپ فرماتے ہیں
تم نہیں جانتے کہ دین کے طالب علم کیا ہے، میں جانتا ہوں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرات محترم اس ہستی سے تعلق ہو تو پھر یہ بزمیں سجانے کی رب توفیق عطا فرمائی دیتا ہے، لیکن میں یہاں پہ بعض میں اس ہستی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو چشتیوں کے ہی نہیں ہر سلسلے کے اندر ادب سے اور اکرام سے دیکھے جاتے ہیں۔ تاجدار گولڑا حضور پیر میرا رشاہ صاحب، ولی کی نگاہ کی میں بات کرتا ہوں، آنکھ صاحب کی دیکھتی ہے، لیکن گولڑا شریف کے اندر دربار لگا ہوا ہے۔ سیالکوٹ سے ایک چور آیا، آکے کہنے لگا اے تاجدار گولڑا بیعت کرنے آیا ہوں، بیعت ہو جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے میں چوری کرتا ہوں، مجھے چوری سے نہیں روکنا، مجھے چوری سے نہیں روکنا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، پھر ایک میری بھی شرط ہے، جتنے میں ہونا ہوتے چوری نہیں کرنی۔ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ مکمل ہو گیا، میں جتنے میں ہونا ہوتے چوری نہیں کرنی۔ سونے ہو تسا اسلام آباد ہو تو میں سیالکوٹ ہونا۔ اللہ کو اکبر، تاجدار گولڑا حضور پیر میرے شاہ صاحب کا غلام ہو گیا اور گلی گلی کہنے لگا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، اوے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی اکھی کی دجاڑیاں، مل کے کہہ دو کتھے میری علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی اکھی کی دجاڑیاں۔ سیالکوٹ میں مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، اسبِ عادت چوری کی جو عادت پڑی ہے گھر سے نکلا، ایک گاؤں میں جا کر چوری کا ارادہ کیا۔ اوہ حویلی پھلاگ کے جب سیل میں آیا، دیکھ کے حیران ہو گیا کہ برآمدے میں تاجدار گولڑا مصلی ڈال کے نماز پڑھ رہے گئے۔ کتھے میں ہونا اتھے چوری نہیں کرنی، مرشد کی بات ذہن میں آ گئی، جلدی جلدی وہاں سے بھاگا، ہو سکتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہو، چلو دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہاں حویلی پھلان کے جب اندر آنے کی کوشش کی، دیکھا تاجدار گولڑا سین کے اندر موجود ہے، سین کے اندر تشریف والے، کہنے لگا ہو سکتا ہے ان کے گھر میں مہمان آئے ہو، آخری شرط پوری کرنا چاہتا ہوں، اب تیسرے گاؤں میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرے گاؤں میں جا پہنچا، ابھی دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھ کے حیران ہو گیا، تاجدار گولڑا دروازے پہ کھڑے اور مسکرا رہے ہیں، مسکرا رکھے گئے، وہیں سے سر جھکا لیا، پھر جو صبح صبح گولڑا شریف کی طرف چل پڑا ہے اور اپنی زبان سے ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں لوگوں، وہ جس کا پیر میرے لیو وہ چوری کیسے کرنے دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک ولی دی نگاہ اتنی عظیم خوبصورتی ہے، پھر اس صحابی کا کیا مقام ہونا، صبح دی نماز پڑھ کے بخاری شریف حدیث مبارکہ، صبح دی نماز پڑھ کے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکلے، میرے نبی پاک نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کی اللہ کے پیارے نبی بالکل خیریت الان بالخیر، خیریت کے ساتھ، لیکن آگے کیا کہا غور سے سنیں، عرض کی یا رسول اللہ الان انظروا الی عرش ربی بارزا، آقا میں ہوں مدینہ پاک کی گلی میں لیکن عرش عظیم کے کنگروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ پہلے اسمان پہ جو ستارے ہیں کتنے کتنے بعد ستاروں کے بارے میں اتنے ہیں کہ ہزاروں زمینیں اس ایک ستارہ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اسمان کتنا دور ہے، پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ساتواں پھر عرش عظیم کے کنگرے، بلکہ ایک روایت نے فرمایا یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں باتیں کرتے بھی سوچ رہا ہوں، جنتیوں کو جنت میں جنتے بھی دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے جب اپنے غلام کو دیکھا نا بڑا خوبصورت جملہ کہا، یہ نہیں کہا بھئی کون ہے جو مدینہ پاک میں ہو اور عرش عظیم کے کنگروں کو دیکھے، میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو ھذا عبدی، اوہ یہ میرا غلام ہے۔ اب غلام کی صفت کیا بیان کی؟ فرمایا ھذا عبدی قد نور اللہ قلبہ، یہ میرا وہ غلام ہے جس کے سینے کو اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں حارثہ کا سینہ روشن ہو جائے، عرش عظیم کے کنگرے نظر آ سکتے ہیں، تو اس مصطفیٰ کی آنکھ کا کیا مقام ہوگا جس کی ظاہری بھی 2 آنکھیں ہیں اور دل کے اندر بھی اللہ نے 2 آنکھیں۔ اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت الشاہد امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ بھی ادھر رہے. آپ فرماتے ہیں بندہ بیٹھے جائے گا کانپے وہ بندہ کیا ہے، ذوق کیا تو بندہ بیٹھے جائے گا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹی جائے نہا کانپے وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مل کے کہہ دو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تھکتے رہو گے یہ سمجھ نہیں آ رہی جی آ رہی ذوق لا کو سبحان نبی نے غلام کی شان سنی ہے، مدینہ پاک میں کھڑے ہو کے عرش عظیم کی کنگری دیکھی. حضور فرمایا یہ میرا وہ غلام ہے جنہیں سینے نو اللہ نے روشن کر دیتے ہیں. حضرت محترم تے ہن اس سونے نبی دی گل کی جس دی نگاہ ما زاغ البصر دے مقام تے فیصل. جامع ترمذی شریف حدیث مبارکہ میرے کریم آقا مدینہ تے اب پہنچے ہوئے 3 دن ہوئے 3 دن ہوئے. ایک بکریاں چرانے والا چرواہ مدینے سے باہر نکلا، بکریاں چرا رہا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو اٹھایا، جب بھاگنے لگا نا تو چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا اور چھڑا کے جب اپنے پاس لگا تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا. ٹیلے پہ چڑھ کے کہنے لگا دیکھو کتنا ظالم آدمی ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور اس نے رزق لے لیا. اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اس نے رزق لے لیا ہے. وہ کہنے لگا دیکھو کیسا زمانہ آیا ہے، بھیڑیے بھی باتیں کرنے لگے. اللہ اکبر. اس نے کہا اس بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ میں بول رہا ہوں، عربی بول رہا ہوں، انسانوں کی طرح بول رہا ہوں، اس بات پہ تعجب نہ کر، تعجب تیری عقل کے اوپر ہے. تجھے پتہ نہیں مدینہ پاک میں اللہ کا وہ نبی آ گیا ہے جو ما کانا اور ما یکونو کا علم رکھنے والا ہے، اور تو نے ابھی تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت محترم کہنے لگا میں کل جا کے کلمہ پڑھ لوں، مجھے پتہ نہیں. اس نے کہا کل کی بات ہے، ابھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا تیری مرضی ہوگی پیچھے بکریاں میرے والے ہو جائیں. بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ قریب آ کے کہتا ہے قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، یہ بکریاں اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہے، لیکن تو اپنا منہ مدینہ پاک کی طرف کر، تو اپنا منہ اپنے سرکار کی طرف کر لے، تیری بکریوں کا نگران بن کے رکھو، تیری بکریوں کی رکھوالی کرو. حضرت محترم ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرمائے. اوے چرواہا دور کھڑے ہو کے کہتا ہے کملی والے آ جاؤ، کلمہ پڑھا دو گے. سرکار مسکرا کے فرما رہے آ جا آ جا آ جا اور بتا جا کہ خدا آیا یا تجھے بھیڑیے نے بھیجا ہے. آتا سوچا بھیڑیے نے بھیجا ہے. آنکھوں لگا سونے جو پتا تے ہے ایک بیڑیے دا ایمان ہے، ایک بیڑیے دا یقین ہے کہ اللہ اپنے معبود ما کانا و یکون دا علم دیتا تو پھر مصطفیٰ دا غلام بھی ہوئے تو پھر بھی نبی دے علم دے اعتراض کرے. اس روزار میں سوچ لینا چاہیے. حضرت محترم اور میں جڑی سی موضوع دی آخری گل کرنا چاہنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال دے صرف پیکر ہی نہیں، جتھے میرے نبی دی نظر ہو جاوے اتھے بھی حسن آ جائے، اتھے بھی کمال آ جانا. مولانا روم لکھ دیں مدینہ طیبہ دے اندر پانی بن جائے، ایک قافلہ آ کے رکیا نا، انہوں کو پانی ختم ہو گیا، حضور دی بارگاہ حضور عرض کی تھی اللہ نے سونے نبی پانی ختم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے قافلے والوں کے اندر کوئی تھوڑا سا پانی مشکیزوں میں دیکھو لے آؤ، دعا کر تو اللہ برکت عطا کرے گا. آج کی کملی والے مشکیزیں خشک ہو چکے ہیں، کتنے دن ہو گیا پیاسے، بڑے دور سے سفر کر کے آئے. نبی پاک نے اپنے 2 صحابہ کو منتخب کیا. سرکار نے فرمایا او میرے صحابہ اوے جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک
حبشی غلام آ رہا ہے، کالے رنگ کا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، مشکیزہ وہ پانی کا لے کے جا رہا ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ اپنے پاس بلا کے نبی پاک نے تسمہ کھولا، اپنا ید اللہ والا تسمے میں رکھا، چشمے اس مشکیزے میں رکھا، میرے کملی والے کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی، اور سارے قافلے والے پانی پی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بول کے کہنے لگے ہو کون دے طاقت کو منہ چاہیے، بولے کون دے طاقت کو منہ چاہیے، اور دینے والا کے سچا ہمارا نبی، بولو دینے والا کے سچا، اینڈ ذرا غور میں کہہ دو دینے والا کے سچا، جس کی دو بود ہے کو سرو سلسبی، اے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، بولو اے وہ رحمت کا دریا، اور سب پانی پی چکے، برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، نبی پاک نے فرمایا حبشی غلام جا تیرا مالک انتظار کر رہی، کہنے لگا آقا خود نہیں آیا، آپ نے بلایا ہے، خالی نہیں جاؤں گا، کچھ مجھے بھی عطا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا مشکیزہ تیرے پاس ہے، اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے آقا میں کالے رنگ کا ہوں، کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے در پہ آ کے پتہ چلا ہے کہ حسن ملتا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں ملتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا بنا دے جس طرح آپ کے غلام حضرت محترم، انشاءاللہ میں کوشش کر سکتا ہوں ادھر میں جو نہ مجھے کراچی، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا بنا دو جس طرح آپ کے غلام ہیں۔ اب رنگ دینے والا اللہ پاک ہے، حضور نے فرمایا آپ میرے قریب آ جائیں، کملی والے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح بدلی سے چاند نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، آقا مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں، مسلمان ہو کے چہرہ روشن ہو کے اونٹ پہ بیٹھا ہے، حضور نے فرمایا جا تیرا مالک انتظار کر رہا ہے۔ حضرت محترم لیکن مڑ مڑ کے اپنے نبی پاک کو دیکھتے اور دیکھ دیکھ کے اپنے نبی کی بارگاہ میں نبی کے غلاموں کے جو اس کی زبان پہ 2 اشعار ہے وہ اپنے مل کے میرے ساتھ، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے وہ سونے دے دردے سزدے اوے بدرو ہیلان بڑھ گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تیلان بڑھ گئے اوے ہیرے تیلان بڑھ گئے، ذوق لگا دو سونے دے دردے سزدے اوے بدرو ہیلان بڑھ گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تیلان بڑھ گئے اوے ہیرے تیلان بڑھ گئے، جنت پیاں نظر اوے رب دے حبیب دیا اور رب دے حبیب دیا ہلا دے طبیب دیا، حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چم کے لوڑے ہیرے تیلان بن گئے، اوے مالک تلوار لے کے کھڑا کہتا ہے اونٹ میرا ہے، اوے مشکیزہ میرا ہے، لیکن اوپر بیٹھنے والا میرا نہیں، نہ پہچان سکا، قریب آ گیا، کہنے لگا اونٹ میرا مشکیزہ میرا، تو کون ہے؟ اس نے کہا مالک تیرا ہی غلام ہے۔ اس نے کہا نہیں وہ تو کالے رنگ کا تھا، اتنا بدسلوک، میں نے کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی، اسے میں نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، لیکن تو اتنا سینہ میں تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے، جب پانی لینے گیا تھا تو تیرا غلام تھا، جب واپس آیا ہوں تو بزم مصطفیٰ سے اٹھ کے آیا ہوں۔ محفل
مصطفیٰ سے اٹھ کے آیا ہوں، جو وہاں سے اٹھ کے آئے نا پھر وہ پہلے والا نہیں رہتا، اس میں رنگ آ جاتا ہے، اس کے اندر ڈھنگ آ جاتا ہے۔ حضرت محترم بس میں ہم اٹینڈ کرتے گئے، صبح سے شام تک یہاں مجمع میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جب پانی لینے گیا تھا تو تیرا تھا، جب گیا تھا تو رنگ کیا تھا؟ کالے رنگ کا تھا نا، جب واپس آیا تو چہرے پہ رونق آئی، تو کس کے صدقے؟ بزم مصطفیٰ کے صدقے آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ آج صورت مصطفیٰ سے یہ حدیث نوٹ کر کے جائیے، کملی والے قیامت کے دن آپ کا غلام کیسے پہچانا جائے گا؟ کیا شناخت ہوگی اس کی، کیا پہچان ہوگی اس کی؟ میرے اور تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام کی پہچان یہ اگر کھلا میدان ہو، 1000 رنگ کالے جیسے 1000 کالے رنگ کے گھوڑے آئے، ایک گھوڑا ہو جو بج کے لیا ہو، اس گھوڑے کو پہچان لو گے؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ 1000 تو کیا لاکھوں میں ہو تو پہچانا جائے گا، لاکھوں ہو تو پہچانا جائے گا۔ حضرت محترم میرے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اس پانی کا لحاظ گھوڑے کی طرح جس کا پیشانی سفید پاؤں سفید، قیامت کے دن میرے غلام کی بھی یہی پہچان ہوگی۔ آقا کون سی پہچان ہے یا رسول اللہ؟ کس پہچان سے ہم پہچانے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا میرا غلام جو وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے، چہرے پہ لگتا ہے، پاؤں پہ لگتا ہے، ہاتھوں پہ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ چہرے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں قیامت کے دن میرے غلام کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور یہ عزت اللہ صرف میرے غلام کو عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم صورت مصطفیٰ سے یہ پیغام لے کے جائیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں آ کے دل سے تہیہ کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، یہ نماز ہی ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، یہ نماز ہی قیامت کے دن رسول اللہ کی غلامی کا پہچان کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم بہت سی صورتوں کے باوجود بھی نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی 2 آیات صرف پڑھ دوں تاکہ جو دوست بیٹھے ہیں نا ایک تھوڑا سا جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو یہ استقامت عطا فرمائے، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے اندر ایک تھوڑا سا ڈر پیدا ہو جائے، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں۔ حضرت محترم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی جو پہلی آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اپنے ساتھ کو ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ لوگوں آؤ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کریں گے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو آج سجدہ نہیں کر رہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں صحیح سلامت تھے انہیں بلایا جاتا تھا آج سجدہ کرو، جب وہاں سجدہ نہیں کر سکے تو آج بھی سجدہ نہیں کر سکے۔ حضرت محترم اور دوسری جو آیت مبارکہ ہوگی سورہ المدثر کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے او جہنمیوں کیوں جل رہے ہو آگ کے اندر؟ وہ بول کے کہیں گے اس لیے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب میں دونوں میں قرآن کی آیات پڑھنے لگا ہوں، توجہ بھی کرنا اور ذوق سے سبحان اللہ بھی کہنا اور ان الفاظ پہ بھی غور کرنا، اور پھر اس کے بعد گھر جا کر قرآن کی دونوں آیتوں کو بھی اور میرا پیغام بھی حدیث مبارکہ کو بھی رکھ کے یہ سوچ لینا کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے غلام کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ الحمدللہ اس بزم میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا سلسلہ خواجہ خواجگان خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ آپ جو ہے اندر بیٹھے ہیں نا تو ایک بیر جو ہے جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہا ہے، ایک آدمی جو ہے 2-3 آدمی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواجہ صاحب سے جا کے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جب ان سے ملنا ہے تو ایسا کرو اندر چلے جاؤ، یہ ان کا راستہ ہے۔ وہ ساتھ آیا، دروازے پہ کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کے کہنے لگا آ جاؤ یہ اندر چلے جاؤ، حضور تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، انہیں اندر بلا دیا، اندر بٹھایا۔ آپ فرمانے لگے جھاڑو دینے والے تو بھی آ جانا، کملی والے میرے کپڑے، حضور میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، حضور میں جھاڑو دینے والا میں اندر آ جاؤں؟ آپ فرمانے لگے آ جا، تیرا اور میرا کام سانجھا ہے، تیرا اور میرا کام سانجھا ہے، تو زہر پہ جھاڑو دیتا ہے، ہم اندر جھاڑو محترم جب ایسے جنب جائے پیر کے غلام بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر یقینی طور پہ جب میں قرآن کے یاد پڑھوں گا تو زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود لا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم صالمون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين۔ اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ جب میں گیا تھا نا اس
مسلمانوں کو کہتا آقا جب میں گیا تھا تیرا غلام تھا، چہرہ اور تھا، لیکن واپس آیا ہوں تو بس میں مصطفیٰ سے اٹھ کے آیا ہوں۔ آپ اپنے سونے نبی کے اخلاق کی ایک بات سنیے، محبوب ہم نے جو اخلاق آپ کو عطا فرمایا ہے اسے بھی کوثر کے پیمانے میں رکھ کے عطا فرمایا۔ اخلاق کی بڑی خوبصورت تشریحات ہیں، لیکن ایک تشریح رکھنا چاہتا ہوں، بذل المعروف، کف العذاب و طلب الوجہ۔ یہ تین چیزاں کا نام، بذل المعروف ہر بندے نال نیکی کرنا، کف العذاب ہر بندے کو تکلیف دور کرنا، و طلب الوجہ جس نو ملنا کھلے چہرے نال، جس نو ملنا تنگ نظری نہ نہیں ملنا بلکہ کھلے چہرے نال ملنا۔ میرے سرکار فرمانا جڑا بندہ اپنے بھائی نو ملے، بلکہ حدیث مبارکہ نبی پاک نے فرمایا جہنم دی اگ وچ بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچیے؟ نبی پاک نے فرمایا کھجور دا ٹکڑا ہوے نا وہ بھی دے کے بچو۔ یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ہوے، حضور نے فرمایا جب بھائی نو ملو تے کھلے چہرے نال ملو، کھلے چہرے نال ملیا کرو۔ حضرات محترم اس سے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنی تقریر کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے نبی دا سونا اخلاق، نبی پاک نے فرمایا جس بندے دی ایک رات، جس بندے دی ایک رات اسد تو پاک ہو جائے، اسد تو پاک ہو جائے، اللہ کریم اس دی وہ رات جنتیاں وچ لکھ دے گا۔ آج سارے دور میں دیکھو نا، کوئی سیاست ہوئے، مذہب ہوئے، بس ایک دوسرے نال حسد کرنے، ایک دوسرے نال دشمنی کرنے، لیکن آپ نے نبی دی ایک حدیث مبارکہ سنا، ذوق اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد نبی کریم میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے۔ حدیث مبارک پیش کرنے لگا، ذوق اللہ سبحان اللہ کو، تاکہ تواڈے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے۔ ایک نماز والی گل لے کے جاؤ، ایک جڑی میں اصل والی گل کرنے لگا، اس حدیث نال لے جاؤ تو یقین کر لو کہ محفل اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں او میرے صحابہ ایک شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے۔ اتنی دیر میں ایک بوڑھے بابا جی آئے، داڑھی مبارک پہ پانی نکل آئے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے، نبی پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، سارے بڑی محبت سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن محفل سجی، نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ ایک شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے، ایک شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے۔ یارو سارے دیکھنے لگے آج کون کچھ نصیب ہے جسے میرے نبی پاک نے جلدی کہہ دیا ہے۔ دیکھا وہ کل والا بابا، وہی بزرگ کل والے، آج پھر وضو کر کے بڑے پیار سے آگے بیٹھے ہیں، ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے نکل رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا، میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ ایک شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے۔ بھائی ایمان اللہ کو جو میرا نبی ایک دفعہ کسی نے آنکھ دے کہ اے جلدی ہے تو وہ جلدی پڑ جاتا ہے، جس نے نبی پاک 3 دفعہ کیا کہ انہوں نے جلدی ہے، انہیں جلدی ہونے کا کوئی شک ہے؟ حضرت محترم تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے دن نبی پاک نے بھی فرمایا وہ ایک شخص آنے والا ہے جو جلدی ہے۔ ہم نے میں نے دل میں سوچ لیا اس بابا سے جا کے ضرور پوچھوں گا، اور تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے، آخر عمل تیرا کون سا ہے؟ کس عمل سے تیرے نبی نے تجھے جلدی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا ہے؟ آپ ان کے گھر چلے گئے، وہ تشریف فرما ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جا کے کہا او بابا مبارک میرے نبی نے تجھے جلدی کہہ دیا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جلدی کہا ہے۔ آج پوچھنے آیا ہوں بتاؤ عمل کون سے کرتے ہو، وہ عمل کون سے کرتے ہو کہ جلدی قرار دے دیے گئے ہو؟ اس نے کہا اے عبداللہ بن مسعود سن، نہ میں نے کبھی رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے کبھی اتنے لمبی لمبی تلاوتیں کی ہیں، اللہ کی قسم اپنے نبی کی ایک حدیث سنی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، ایک حدیث سنی ہے۔ پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لوگوں جس بندے کی رات اس عالم میں گزر جائے اس کا دل کسی کے اثر سے بھرا ہوا نہ ہو، دل اثر سے پاک ہو، پاک صاف دل، اثر سے پاک والا دل، ایک رات گزر جائے وہ جلدی ہے۔ جس دن سے میں نے اپنے نبی کی حدیث سن لی ہے، قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں مولا میرے بھائی
کو کار دیا ہے تو اعلیٰ کار عطا کر دے، گھر دیا ہے تو اور اعلیٰ گھر عطا کر دے، عزت دی ہے تو اور عزت عطا کر دے۔ اے عبداللہ بن مسعود، ایک عمل کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے مجھے 3 مرتبہ جنتی کہہ دیا۔ محترم اللہ میں بھی سارے اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔